حضرت امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ ایک فرد واحد کا ہاتھ نہیں، یہ پوری امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر آج یہ یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا تو قیامت تک اس ہاتھ کو کوئی واپس نہیں کھینچ سکے گا۔ یار اگر آل رسول بھی نہ بچاتے یہ ہاتھ تو پھر ساری زندگی یزیدیت کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا، اور کل کو کوئی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوتا تو لوگ کہتے کہ تم زیادہ ان سے عقل والے ہو، تم ان سے زیادہ حق پرست ہو۔ جب آل رسول نے بیعت کر لی تھی تو تم کون ہوتے ہو یزید کے خلاف کھڑے ہونے والے؟ تو آل رسول جانتے تھے یہ فرد واحد کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر آج ہم اس ہاتھ کو نہ بچایا تو قیامت تک کوئی اس ہاتھ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ اور المیے کی بات ہے کہ جن کا نظریہ اتنا بڑا تھا آج ان کے پیغام کو مسخ کیا جاتا ہے۔ کوئی ان کو بھیک مانگتا ہوا پیش کرتا ہے معاذ اللہ، اور کوئی مجبور محض بنا کر پیش کرتا ہے جیسے کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، نہ صاحب وہ بھیک مانگنے والے تھے نہ وہ مجبور لوگ تھے، یار وہ تو سخیوں کی اولاد ہیں، وہ تو بانٹنے والوں کا گھرانہ ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب گھر میں کھانا پکا 3 دن کے فاقوں کے بعد تو حضرت علی المرتضیٰ کو کھانا پیش کیا گیا، حسنین کریمین کو کھانا پیش کیا گیا، دروازے پر دستک ہو گئی، سائل نے کہا 4 دن کا بھوکا ہوں اور کھانے کا طلبگار ہوں۔ سیدہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حضرت امام حسین کو دیا، کہا بیٹا جاؤ جا کے باہر فقیر کو دے دو۔ کہا آپ بھی تو 3 دن سے بھوکی ہیں، کہا بیٹا میں 3 دن کی بھوکی ہوں، آنے والا 4 دن کا بھوکا ہے۔ یار یہ تو سخیوں کی اولاد ہے، نے دسترخوان سے اٹھا کے بانٹ دیتے ہیں، یہ بھیک مانگنے والے لوگ تو نہیں تھے۔ اور آپ تاریخ اٹھائیں، جس وقت مختار سقفی کی فوجیں یزیدیت کے تعاقب پہ نکلی اور چن چن کر یزیدیوں کو قتل کیا جانے لگا تو ابن زیاد میدان میں سے گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا، ہامتا کامتا ہوا کسی صحرا میں نکلا تو وہاں پر ایک خیمہ نصب نظر آیا، جان میں جان آئی کہ یہاں سے زندگی کی بھیک مانگ لیتا ہوں۔ خیمے کا پردہ سرکایا تو آگے امام زین العابدین بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ میں کہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ یہ ہیں صاحب بھیک مانگنے والے جو کربلا کو رقم کرنے کے بعد پھر سخیوں کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہیں بھیک مانگنے والے جو آج پھر سخیوں کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ تو غیرت مند ہوتا تو کبھی بھیک نہ مانگتا، لیکن پانی کا مارا پانی نہ مانگتا تو کیا کرتا؟ کہنے لگا حضرت پانی کا تلاشی ہوں، پانی کا متلاشی ہوں، پانی پینے کے لیے چاہیے۔ میرے امام نے یوں آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر بڑے حوصلے کے ساتھ اٹھے، مشکیزے سے پانی کا کٹورا بھر کے اسے پیش کیا، اس نے گٹا گٹ پانی پی لیا، دوسرا پیالہ، تیسرا پیالہ، 3 پیالے پی چکا تو سمجھا کہ شاید امام نے پہچانا نہیں ہے، رہا نہ گیا تو کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام کا صبر ٹوٹ گیا، کہا ظالم تجھے نہیں پہچانتا؟ میری آنکھوں کے سامنے پورا خاندان نبوت تم نے اجاڑ دیا، تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ کہا حضرت جب جانتے تھے تو پھر پینے کے لیے پانی کیوں دے دیا؟ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے ایک دن ہم تمہارے پاس مہمان بن کے آئے تھے، تم نے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت ہے، اور جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں یہ میرے نانا کی ریت ہے۔ یہ سخیوں کی اولاد ہے صاحب، یہ بھیک مانگنے والے لوگ